اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ڈاکٹر کی غیر موجودگی کا بہانہ بنا کر اسپتال عملے نے حاملہ خاتون کو اسپتال سے کیا باہر، اہل خانہ نے کیا معاملہ درج۔ دلت لڑکی سے شادی کا معاملہ، حاملہ مسلم خاتون کا گھر والوں نے کیا قتل۔ ہندوستان کا سب سے وزنی راکٹ خلا میں چھوڑ دیا گیا، صدر اور وزیر اعظم نے پیش کی مبارکباد۔ قطر سے عرب ممالک کے سفارتی تعلقات کے انقطاع پر بین الاقوامی رد عمل، قطر سے تعلقات منقطع کرنے پر عالمی برادری کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار۔ قطر پڑوسی ملکوں سے کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کریں، امیر کویت کا بیان۔ اسرائیل فلسطین پر قبضے کو ختم کرے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا بیان۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ کنداپور سرکاری اسپتال میں زچگی کے لیے پہنچی ایک خاتون کو اسپتال میں ڈاکٹر کے موجود نہ ہونے پر مجبوراً ایک نجی اسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق کوڑی سے تعلق رکھنے والی آشا نامی خاتون کنداپور سرکاری اسپتال میں شدید زچگی کے لیے سرکاری اسپتال پہنچی، جہاں پر نرس نے اس کا معائنہ کیا اور انہیں یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ فی الحال یہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ شدید درد کے رہتے ہوئے گھر والوں نے اس اسپتال کا رخ کیا تھا اور ڈاکٹر کو بار بار فون پر درخواست کی گئی کہ وہ فوراً ہسپتال پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نے اکثر انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت چھٹی پر ہیں اور کسی صورت میں وہ اسپتال آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسپتال میں موجود نرس نے انہیں فوراً 108 ایمبولینس کے ذریعے دوسرے اسپتال جانے کی بات کہی۔ مصیبت اس وقت بڑھ گئی جب ان کے بار بار کال کرنے پر بھی ایمبولینس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سرکاری اسپتال میں زچگی کے لیے استعمال کی جانے والی کئی سارے ایمبولینس موجود ہونے پر بھی اس سہولت سے بھی انہیں محروم رکھا گیا۔ آخرکار انہیں کئی دور تک پیدل چلنا پڑا، جس کے بعد ایک آٹو رکشہ میں بٹھا کر اسے ایک پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچتے ہی 10 منٹ کے اندر ہی زچگی عمل میں لائی گئی۔ اسپتال عملے کی اس حرکت پر حاملہ کے اہل خانہ نے ان کے خلاف سنوتنا کیدر میں شکایت درج کراتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے، جبکہ سرکاری اسپتال کے انچارج اودیا شنکر کو اس معاملے کی خبر ملتے ہی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسپتال میں کئی سارے بلکہ ہر مہینے قریب 150 زچگی کے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اب تک اس طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اگر کوئی سچائی ہے تو تحقیق کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بیجاپور کرناٹک کے ضلع بیجاپور کے مضافات میں دلت لڑکے سے شادی کرنے والی ایک مسلم حاملہ عورت کو اس کے گھر والوں نے ہی قتل کر دیا۔ بانو بیگم اور سیابانہ شراپنا دونوں بیجاپور کے رہنے والے ہیں، جبکہ دونوں ایک دوسرے کی محبت اور عشق میں گرفتار ہو گئے، مگر دونوں نے اس بات کو چھپائے رکھا، چونکہ انہیں پتا تھا کہ دونوں کے گھر والے ان کی اس محبت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ IBA کی رپورٹ کے مطابق بانو کے گھر والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو جنوری کی 22 تاریخ کو ان لوگوں نے لڑکی کو خوب زدوکوب کیا اور اس کو ادمرا کر دیا۔ تالیکوٹا کے DSP کے پٹیل کہنا ہے کہ جس دن بانو بیگم کے گھر والوں کو اس کے رشتے کے متعلق معلوم ہوا تو اس کے گھر والوں نے بانو کو پولیس اسٹیشن گھسیٹ کر لائے۔ وہاں پر انہوں نے بڑا ڈرامہ رچایا اور پوسکو ایکٹ کے تحت سیابانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی ابھی نابالغ ہے۔ ان لوگوں نے اس ضمن میں ایک تحریری شکایت بھی درج کرائی۔ مذکورہ جوڑا گواہ فرار ہو گیا، وہاں پر سرکاری طور سے شادی کر لی۔ جن سے بانو حاملہ ہوئی تو ان لوگوں نے اس امید کر کے کہ اب تو گاؤں والے ان کے اس رشتے کو قبول کریں گے اور رضامندی کرتے ہوئے انہیں گھر لیں گے، لیکن ان کا یہ فیصلہ بہت غلط ثابت ہوا اور ان کی امید کے خلاف گھر والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ گھر والوں کو جب اس کے متعلق اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہرگز ان کو قبول نہیں کیا۔ DSP نے کہا کہ گھر والوں نے انہیں قبول نہیں کیا اور دن بھر ایک بڑا جھگڑا چلتا رہا۔
پٹیل کا کہنا ہے کہ بانو کے والدین چاہتے تھے کہ وہ سایہ بانو کو چھوڑ دے اور لڑکے کے باپ بھی انہیں معاف کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھے۔ اب معاملہ آگے بڑھتا گیا اور لڑکی والوں نے ہی لڑکی کو ختم کر دیا۔ سری ہری کوٹا، ہندوستان نے مواصلاتی سیٹلائٹ GSAT-19 کو لے جانے والے اپنے انتہائی وزنی راکٹ GSLV کو کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑتے ہوئے ایک نئی تاریخ درج کی ہے۔ ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیاڈ سے آج شام 5:28 پر 43 میٹر اونچا راکٹ چھوڑا گیا، جس کا وزن 3136 کلوگرام بتایا جا رہا ہے۔ اس ملک کی طرف سے چھوڑا جانے والا راکٹوں میں اب تک کا سب سے وزنی راکٹ GSAT-19 منٹ بعد مدار میں داخل ہو گیا۔ اس تاریخ ساز کارنامے پر بے پناہ خوشی سے سرشار ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو کے چیئرمین کرن کمار نے کہا کہ 146 یہ تاریخی دن ہے۔ 145 اور GSLV نے GSAT-19 کو مطلوبہ مواد میں چھوڑتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ کرن کمار نے کہا کہ یہ پہلی کوشش میں عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے اور GSLV نے GSAT-19 کو مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا اور 145 GSAT-19 مستقبل کی نسل کا سیٹلائٹ ہے۔ کرن کمار کا کہنا ہے کہ ساری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس نے 2002 سے آج تک کی اس پرواز کے لیے ہر دن بے پناہ تھکان محنت کی۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ سارے قوم کے لیے قابل فخر اور قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور کہا کہ آئندہ نسل کی سیٹلائٹ صلاحیتوں کی سمت ہندوستان مزید قریب پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے خلائی محکمے کے سیکریٹری اور چیئرمین سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ مزید ایک نمایاں کامیابی ہے جس پر ہندوستانی قوم فخر کر سکتی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ اسرو نے خلائی سائنس میں غیر معمولی کارکردگی کے باعث بہت ہی بہترین اپنا نام اور اپنا لوہا اس میدان میں منوا لیا ہے۔ قطر، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں اور اس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ان ممالک کے بعد یمنی حکومت، لیبیا کی مشرقی حکومت اور مالدیوز نے بھی قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرملن کے اس فیصلے پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا کہ یہ روس کے مفاد میں ہے کہ خلیج میں صورتحال مستحکم اور پرامن رہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے ایک فون کانفرنس میں کہا کہ ماسکو کو امید ہے کہ خلیج میں موجودہ سفارتی تنازع بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشترکہ ارادے پر اثر انداز ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ عرب ممالک کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ ہم ہر کسی پر یہ زور دیں گے کہ وہ اس معاملے میں بات چیت کی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سڈنی میں سوموار کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ امریکہ نے اپنے خلیجی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے باہمی اختلافات کا خاتمہ کرے۔ ترک وزیر خارجہ مولود شارس اوغلو نے قطر اور دوسرے عرب ممالک کے درمیان تنازع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کریں اور اس سلسلے میں جو معاملہ ہوا ہے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے تنازعات کو اور آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کویت کے امیر الشیخ صباح احمد الجابر الصباح نے امیر کویت الشیخ تمیم بن حمد ال ثانی پر زور دیا ہے کہ وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے بجائے موجودہ بحران پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ العربیہ.net کے مطابق امیر کویت نے امیر قطر کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی جس میں قطر اور خلیجی ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر امیر کویت نے قطری امیر پر زور دیا کہ وہ سفارتی تنازع میں جوابی اقدامات سے گریز کرے اور معاملات کو اپنے پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ امیر کویت نے خلیجی ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ خلیج تعاون کونسل
کونسل کو باہمی تنازعات مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنے ہوں گے۔ الشیخ صباح جابر الصباح کا کہنا ہے کہ کویت کے تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور اس دوستانہ اور تاریخی تعلقات قائم رہیں گے۔ کویت قطر اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے اسرائیل سے فلسطین پر 50 سالوں سے جاری قبضے کے خاتمے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مستقل امن کی بنیادیں ڈالنے کا واحد راستہ قبضے کے خاتمے اور مذاکرات کے مطابق 2 ریاستی حل پر مبنی ہے۔ سیکریٹری نے اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تحریری اعلامیہ میں کہا کہ اس قبضے نے فلسطینی عوام پر بھاری بوجھ ڈال رکھا ہے اور فلسطینی عوام ظلم تلے زندگی گزار رہے ہیں اور نسل در نسل یہ لوگ مہاجر کیمپوں میں مفلسی اور کٹھن زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبضے سے فلسطینیوں اور اسرائیلی شہریوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اور اس نے تشدد اور انتقامی جذبات کو جنم دیا ہے، لہٰذا اس چیز کے خاتمے تک فلسطینیوں کا مملکت قائم کرنے کا خواب اور اسرائیلیوں کی امن و امان اور تحفظ کے ماحول میں زندگی بسر کرنے کی تمنا ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک آزاد مملکت فلسطین کو قائم کرتے ہوئے جھڑپوں کے خاتمے اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ امن و آشتی کے ماحول میں زندگی بسر کر سکنے کا وقت آنے پر زور دینے والے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین کو حل سے ہمکنار کیے جانے سے مشرق وسطی میں پرتشدد واقعات اور دہشت گردی کا قلاقمہ ہوگا، جبکہ حقوق انسانی باہمی تعاون سیکورٹی اور خوشحالی کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اس سلسلے میں اگر پیش رفت ہو تو بہت ہی بہتر نتائج منظر عام پر آئیں گے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔